الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه اسٹیج پر تشریف فرما گرامی قدر علماء کرام اور اس جلسے کے بانی حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہ اور سامعین کرام اور اس جلسے کو سننے والی خواتین اسلام میری ماں و بہن قوم کے نوجوانوں امت کے نوجوانوں یہ آپ کا جلسہ شہداء اسلام کے نام سے موسوم اور یہ اللہ کے فضل سے ہر سال ہوتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا اور ہمارے محمود آباد کے ہونہار مسلم نوجوانوں کو خاص کر اور یہاں کی عوام کو بڑا فائدہ اس کا پہنچا۔ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اس سے پہلے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور جس جگہ ان کو برائی سے یاد کیا جاتا ہو، جن مجالس میں ان کے اوپر تبرہ دیا جاتا ہو، وہاں شریک ہونا مسلمان عیب نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ان جلسوں سے جہاں ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام کا پتہ چلا، ایسے ہی ہم نے ان تمام جگہوں کو تاک دیا جن جگہوں پر صحابہ کرام کو اوپر تبرہ حاصل کیا جاتا۔ آج الحمدللہ شان کے ساتھ عظمت کے ساتھ ابھی ہم سن رہے تھے حضرات صحابہ کرام کی عظمت، تو ہم شان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات اور میرے محترم بزرگ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ بہدر لفظی اپنے اس کلام پاک میں جو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں وہ کتاب اللہ کہلائی، لیکن قرآن پاک جب اللہ نے نازل کیا تو صرف وہ کتاب اللہ ہی نہیں بلکہ کلام اللہ ہونے کا اس کو فخر ہے۔ اس قرآن پاک کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام کو بیان کیا۔
ان کی کامیابی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زندگی آپ اور ہم سمجھے تو یقیناً آپ کے علم میں اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پر ہیں، اگر ہم قرآن پاک کے اندر پڑھیں گے یہی لوگ تھے سب سے زیادہ کامیاب ہونے والے، تو یہ جملہ اور بات میں ہوگا پہلے حضرات صحابہ کرام پر۔ اگر ہم قرآن پاک کے اندر پڑھیں گے یہ تو سچوں کے سچوں، اور بعد میں فکر ہوگا پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر یہ ثابت ہے۔ اگر قرآن پاک کہہ رہا ہے یہ لوگ تو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، تو یہ اور پر بعد میں ثابت آئے گا، پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر یہ ثابت آئے گا۔ اور وہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو بعد میں بدل گئے تھے، ان کے منہ پر بہترین تماچا ہے، اس لیے کہ جملہ اسمیہ لا کر کے اللہ نے اس کو بتا دیا کہ جملہ اسمیہ استمرار کو چاہتا ہے، یعنی یہ رشد و ہدایت ان کے ساتھ جب سے لگی ہے ان کی زندگی کے اندر رہی اور قیامت تک ان کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ کا فائدہ، یہ استمرار ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ گفتگو آپ کی سمجھ میں کم آئے گی، علماء کرام کی سمجھ میں جو آپ کے اسٹیج پر تشریف فرما وہ زیادہ جانے گی۔ تو میں نے قرآن پاک کی انہی آیتوں میں سے ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، جس کے اندر خاص طریقے سے خلفاء اربعہ کا ذکر کیا گیا۔ کیا کہا گیا؟ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ کہا کہ سنو محمد اللہ کے رسول اور وہ ہستی جو ان کے ساتھ ہے، اور وہ جو کفار پر سخت، کفار کے مقابلے میں فولاد بنتی، اور پھر رحماء بینہم رحم دل بھی، اور رات دن رکوع اور سجدہ کرنے والا۔ اس سے مفسرین کرام والذین معه سے مراد لیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو نبی کے ساتھ میں رہا ایسے وقت میں جب ہر انسان کا ساتھ چھوڑ اور کیجیے، جس وقت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت جان کے لئے اس وقت ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ساتھ، پھر خان کے اندر ساتھ میں، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے دوسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے غار سے مدینہ طیبہ تک، وہاں بھی ساتھ میں، مدینہ طیبہ کے اندر ساتھ میں ہے، یہاں تک کہ زندگی کے اندر تو ساتھ تھے ہی، زندگی کے بعد، زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، اور میرے محترم اسی پر بس نہیں، قیامت کے اندر جب اٹھیں گے تو ساتھ ساتھ والذین معه کی یہ تفسیر۔ اور اشداء علی الکفار آپ جانتے ہیں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا کفار کا معاملے میں بڑے شوق تھے، تو اس لیے اس کو بیان کیا گیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، تو اور بات بدلانے کا ارادہ ہے۔ اور رحماء بینہ سے مراد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، ڈبل دعوت، اور کتنے رحم دل، اللہ اکبر، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ لوگ قتل کرنے کے ارادے سے میدان میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان کے حامی، ان کے چاہنے والے یہ کہہ رہے ہیں امیر المومنین اب تو آپ اجازت دے دیجیے، اب تو بالکل حد کو بات پہنچ چکی ہے، آخری سٹیج پر بات آ چکی۔ کہا کہ میں مدینہ طیبہ کو خون سے لوگوں کے اس کو رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ کتنے رنگین، جان کے ڈالے قتل کرنے کے ارادے سے لوگ اندر داخل ہو چکے، اب بھی اجازت دینے کو تیار، اور بغیر اجازت کے حامی کام کرنے کو تیار۔ امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، اس وقت چاہتے تو اجازت دیتے، جو فوج اور جو لشکر انہوں نے تیار کر رکھا تھا خود کا، لیکن اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان سے بڑا رحم بھی کون ہو سکتا ہے؟ جب کہ ایسے وقت میں تو انسان وہ تمام حدیں پار کر چکا ہوتا ہے، نہیں دیکھتا کہ اس میں شریعت کا کیا، اور وہاں جائز ہونے کے باوجود اجازت دینے کے لیے تیار۔ آپ سوچیے کتنے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، رات کی آپ دیکھیں گے ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا گیا۔ میرے محترم بزرگوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی انسان نہیں، خلیفہ راشد ضرور کہلاتے، مگر آقا کے ساتھ ان کی زندگی کا دیکھیے کتنا بڑا حصہ جڑا رہا، کتنا بڑا حصہ جڑا رہا۔ وہ تو یہ چچا دار بھائی ہوتے، یہ تو چچا دار بھائی ہوتے ہیں، حضرت ابو طالب کے ساتھ دادی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بعد۔ میرے محترم لوگ، حضرت ابو طالب بھی کوئی معمولی انسان نہیں، بڑے احسانات تھے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی احسان کے سلے میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بار بار دعوت دیتی ہے اور نیازت فرماتے ہیں کہ جان آپ کسی کے سامنے اس کا اظہار کریں نہ کریں، صرف میرے سامنے اظہار کر دیجیے۔ اور بالکل حق کر دی اس بات کے اوپر، یہ کہا چچا جان اگر آپ میرے سامنے بھی اگر زور سے بلند آواز کے ظاہر نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، صرف میرے کان میں آپ فرماتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ پڑھ لیجیے، میں اللہ سے اپنے اپنا۔ لیکن میرے دوستو، وہ اللہ کی مصلحت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہدایت دینا منشا نہیں ہوا تو ہدایت نہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے، جس کو اللہ ہدایت دینے پر آ جائے۔ تو میرے دوستو ذرا سوچیے، غور کیجیے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، آپ پر جان دینے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل، اور صرف قاتل ہی نہیں
بلکہ گناہ بندہ سے قتل کرنے والے میرے محترم ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے. کلیجہ چرانے والی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز رہا ہے. اور ہدایت دینے پر نہیں آ رہا ہے تو اپنے لاڈلے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کے لیے جو تیار رہے اپنی مقصد میں دوستوں ان کو بھی ہدایت دے. پتہ ہی چلا یہ صرف اللہ کے ہاتھ. تو میرے محترم بزرگوں حضرت ابو طالب کے بھی کوئی معمولی احسانات نہیں، بڑے احسان. یہی کیا کم ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کی تربیت میں آئے، آپ کی سرپرستی میں آئے، اپنی اولاد سے زیادہ عظیم رکھنے والے حضرت ابو طالب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا اقرار آقا نے خود کیا کہ اپنی اولاد سے زیادہ مجھے چاہیے. اور صرف یہی نہیں میرے دوستو، حضرت ابو طالب کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ چاہتی تھی اپنی اولاد سے، جس کا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار فرمایا اس وقت میں جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی. دنیا سے رخصت ہوئی تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اطلاع ہوئی آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا چلو اپنی ماں کی تدفین میں شریک. اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نہیں کہ جنازہ کاندھے پر لے کر جا رہی، کیا سما ہوگا اور کیسی کھڑی ہوگی. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کاندھے پر اپنی حقیقی چچی کا جنازہ لے کر کے چل گئے. آقا کا کاندھا جس جنازے کو لگ جائے اس کے کیا ٹھکانے. سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے. اسی لیے ہمارے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم جسد اطہر، آپ کا جسم مبارک قبر کے اندر جس مٹی کو لگا ہوا ہے، جس مٹی کو چھو رہا ہے، اس مٹی کا مقام عرش اعلیٰ سے زیادہ افضل ہے. جنازہ جس کاندھے پر رکھا ہوا ہوگا اس کا کیا؟ فرشتے رشک کر رہے ہوں، فرشتے مچل رہے ہوں گے کہ صاحب اللہ کے کاندھے پر فاطمہ بنت اسد کا جنازہ بنا. اور صرف آپ نے اتنا ہی نہیں کیا بلکہ گئے اور خود آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کی قبر میں خود لے. اس کے بعد میرے محترم بزرگوں اپنا پیراہن یعنی کرتا شریف قبہ شریف نکالتے ہی اور فرماتے یہ کفن کے اوپر رکھتے. یہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا. معاش آنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے معلوم کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو شفقتیں ہم نے دیکھی ہیں اور آپ کا جو عمل دیکھا ہے اس کی وجہ اگر بتانے میں کوئی حرج نہیں تو آپ بتا دیں. میرے دوستو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے میرے ہوش میں آنے کے بعد میری ماں بھی داغ مفارقت تھی. اس کے بعد نبی کی تربیت میں آیا یہ میری حقیقی ماں تو نہیں لیکن ماں کی کمی کا احساس انہوں نے نہیں ہونے دیا. اس لیے میں ان کی قبر میں پہلے لیٹ گیا تاکہ عذاب ادھر سے بھی کسی بھی طرف سے کسی بھی جانب سے نہ آ سکے. اور پیراہن میں نے اس لیے اپنا پیش کیا تاکہ جب قبر سے اٹھے قیامت کے دن سب لوگ پہچان لے یہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی چشمہ. یہ وجہ بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ان کے مقام کو دیکھیے، اتنا بڑا مقام ہے اللہ کے لاڈلے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چیز انہی فاطمہ بنت اسد کے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور صرف یہی نہیں کہ احسانات ہیں، خیر خواہ اتنے بڑے حضرت ابو طالب ایک موقع پر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے، ان کے ساتھ حضرت علی بھی پڑھ رہے. جانتے ہو باہر آ کر ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی کہتے ہیں بیٹا ایک بازو تو محمد کے علی بنے بنے، دوسرا بازو تم بھی بن جاؤ. معمولی چیز ہے، ایسے خیر خواہ حضرت ابو طالب معمولی چیز نہیں، انہیں کے ساتھ جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری چیزوں کے اندر وہ انفرادیت حاصل ہے دوسرے لوگوں کو نہیں. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے ان کی پیدائش کی تو جاتے ہیں کہ ان کی پیدائش بھی آپ حضرات جانتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی ولادت بھی بیت اللہ کے اندر. لیکن دوسری سب سے بڑی جو فضیلت ہے وہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب غسل کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے والے آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کو آپ دوسرے انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا دنیا میں آنے کے بعد، دنیا سے جب پردہ فرما رہے ہیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ ہی غسل دیا ہے. یہ ان کی انفرادیت میں شامل. میرے محترم بزرگوں معمولی چیز نہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسل کو آگے بڑھانے والے، آگے چلانے والے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور اولاد کے بارے میں آپ سے بتا دوں اور یہ ذرا سا کہتا چلوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلنے والوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتی اور نام دیکھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہیں. میرے مطلب آج بھی دنیا کا کوئی حصہ، دنیا کا کوئی ٹکڑا، دنیا کا کوئی لوگ ایسا نہیں ہے جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں، جن کو سادات کہا. میرے محترم بزرگوں اور حال یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے اور آئندہ بھی بتایا جا چکا جاتا رہے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نسل کو تقریباً کربلا میدان کے اندر شہید کر دیا گیا تھا، جس میں 72 آدمی موجود تھے. ہاں بچنے والے کون تھے میرے محترم بزرگ؟ حضرت زین العابدین اور وہ بھی کمزور بیماری کی حالت کے اندر موجود تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی نسل چرانی تھی. دنیا کو بتانا تھا کہ تم جس کو مٹانا چاہو اس کو مٹا دو. دنیا والوں سمجھ لو، طاقت والوں ہوش میں آ جاؤ. حکومت کے نشے میں آ کر تم اگر کسی کے نسل کو مٹانا چاہو نہیں مٹا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی نسل کو بڑھانے پر آ جائے، تمہارے اقتدار میں ہونے کے باوجود، حکومت میں ہونے کے باوجود، طاقت میں ہونے کے باوجود، جس میں سالار کے مالک ہونے کے باوجود، لاؤ لشکر کے ہونے کے باوجود تم ان کے نسل کو نہیں مٹا سکتے. اللہ جس کے نسل کو بڑھانے پر آئے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ایک صاحبزادے موجود حضرت زین العابدین وہ بھی کمزور تھا اور تلوار کی چھاؤں پہ بچ گئے. تلواریں چل رہی, دشمنان اسلام موجود ہیں, مگر اس کے باوجود بچ گئے. انہیں سے صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر چاہے ایک ہے کہیں لیکن ہے پوری دنیا. اور جانتے ہو یزید کے 18 لڑکے موجود تھے جب دنیا سے رخصت ہوا. جب دنیا سے رخصت ہوا 18 لڑکے موجود تھے, مگر آج دنیا میں ان کا نام نشان موجود ہے. دنیا کے کسی خطے میں اور دنیا کے کسی حصے میں آج ان کا نام نشان, ان کی نسل تو بہت کوئی نام نشان ہے. بلکہ اگر آپ سمجھیں مجھ سے زیادہ آپ جانیں گے, دنیا میں آج تک کسی کا نام ان کے بعد یزید رکھا گیا ہو تو مجھے بتا دیا. دنیا کے کسی خطے میں اور دنیا کے کسی حصے میں اور دنیا کے کسی کونے میں کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دیا ہو تو مجھے بتایا. تو انہیں کا نام نہیں چل سکا, ان کی اولاد کا نام کیا چلے گا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نام کتنے ملیں گے, اللہ اکبر. لوگ اپنے ناموں کے ساتھ نام لگانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. یہ ہے نام کو زندہ رکھنا, نسل کو زندہ رکھنا. اور وہ جو زید زین العابدین بچے تھے, میرے دونوں زید کتنے ملیں گے دنیا میں, اللہ اکبر. نام بھی زندہ ہے, نسل بھی زندہ ہے, ان کا نام بھی زندہ نہیں ہے اور ان کی نسل بھی زندہ نہیں ہے. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت. میرے دوست آج دنیا میں الحمدللہ ان کا نام بھی موجود ہے اور نسل بھی موجود ہے. معمولی چیز ہے یہ, اتنی بڑی سعادت. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں کتنی بڑی سعادت لکھی ہے کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو آج بڑھ. اور کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے شروع کیا, اللہ کے حکم کو پہنچانے کا کام اپنے خاندان سے شروع کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرڈر کیا کہ آپ انتظام کریں, ان کی دعوت. اور کیا لا کر پیش کی, ایک دستی بکری کا ایک دستی, یعنی جو اگلا حصہ ہوتا ہے پیر کا, اس کا جو ران کا حصہ ادھر سا تھوڑا سا کہلاتا ہے, بازو کا حصہ کہلاتا ہے, وہ سے لا کر پیش کی. اور 50-60 آدمیوں کی دعوت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ کو اس کا انتظام کرنا ہے, آپ کو بتانا. بہت اچھا. میرے دوستوں جس وقت تیار ہو گئے بچ کر وہ کتنے آدمی آج کے اس دور میں 2 آدمی کھا جائیں گے. اور وہ تو اللہ اکبر عرب کے بڑے بڑے خوراک والے, آج بھی عرب کے 4 آدمی بیٹھ کر ایک بکرے کو صاف کر جاتے ہیں. 4 آدمی آج بھی خوراک ان کی اتنی بڑی. اور اس وقت تو آدھا قوت کتنے مضبوط ہوں گے, اس وقت کو حال دیکھو. اور ایک ذرا سی دستی, اور اس کے بارے میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا. جب وہ پک کر تیار ہو گیا, آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدھی ذرا چھٹاٹ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لے کر آئے ایک بوٹی. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے آدھی کھائی اور آدھی برناجہ لے جا کر اسی میں ڈال دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس وقت آقا نے یہ ارشاد کیا اس سے پہلے مجھے ڈر لگا ہوا کہ بھئی یہ تو 2 آدمی کو خوراک 50-60 آدمی کی دعوتیں کیسے پورتی ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یقین دیکھیے, آدھی کم عمر ہیں, زیادہ عمر نہیں ہے, لیکن اسی حالت میں یوں کہتے ہیں کہ جیسے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی لے جاؤ اس کو اسی دیگچی کے اندر ڈال دو, اسی برتن کے اندر ڈال دو جس میں وہ سالن موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر دھارت بن گئی, میرے دل کے اندر یقین آ گیا اگر اس وقت میں ہزاروں کی تعداد میں بھی یہاں سے کھائیں گے نہ سالن کم ہوگا نہ روٹی کم.
اور میرے دوست ایسا ہی ہوا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین. اور کیا فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جو کہتے ہیں کہ میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ کی زندگی میں ایسے رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کو باندھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جہاں ماں جاتی نہیں جاتا. کہ میں ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا. یہ ہے ان کا کمال. اور کم سنگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا دیا. آپ نے سنا ہوگا مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ پر ایمان لانے والے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے. یعنی ایمانی قابلے کے یہ تیسرے آدمی ہیں جو ایمان لانے. کیسے؟ فرماتے ہیں کہ یہ گئے کہاں؟ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز پڑھ رہی ہیں اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ادا کر رہے ہیں. یہ بچے تھے. کہاں کے ہمت آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پوچھنے کی بھول گئی. بس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ آپ دونوں یہ کیا کر رہے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش رہی، اس لیے کہ آقا موجود ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا علی میرے پاس آؤ، میں آپ کو جواب دیتا، میں بتا رہا. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہم دونوں اس ایک خدا کی عبادت کر رہے تھے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، ساری انسانیت کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو پیدا فرمایا، سارے سنسار کو پیدا فرمایا. وہی احکم الحاکمین ہے، وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہی آقا کا آقا ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، اور وہی سب کا پالنہار ہے، وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے، وہی سب کو روزی دینے والا ہے، وہی سب کو زندہ رکھنے والا ہے، اور وہی سب کو مارنے والا ہے. ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. کہا کہ اچھا یہ وہاں سے چلے آئے اور اب اپنے ابا جان حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہاں وہ تو ایک خدا کی عبادت کر رہے ہیں، کیا میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں؟ اب وہ تو کیونکہ جب میں نے بتایا کہ حضرت جعفر طیار کو کہہ سکتے ہیں، ابھی تک ان کے دل میں کوئی بات نہیں تو کہہ سکتے ہیں ان کے بعد بن جاؤ، ان کو کیسے منع کرتے؟ ان سے کہتے ہیں ہاں، اور یہ آئے ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمسینی میں بچے ہونے کی حالت میں ایمان لانے کا وقت ہے. میرے دوست معمولی دولت نہیں، بہت بڑی دولت. بچپن سے جو آدمی ساتھ رہا ہو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، ذرا اندازہ کیجیے اس کی سعادت کے کوئی ٹھکانے ہیں؟ سعادت اس کے کوئی ٹھکانے نہیں. مکمل سعادت مندی ہی سعادت مندی ان کے حصے کے اندر آئی. اور میرے محترم بزرگوں پھر اسی پر بس نہیں ہے، ذرا وہ وقت کی سوچیے اور غور کیجیے جس وقت حضرت ابو طالب والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس وفود پر وفود آئے. کہا کہ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور جو ہے ایسے ایسے کہتا ہے، آپ ذرا سمجھائیے انہیں، نہیں تو ہم آپ کو جو ہے انہیں کے ساتھ شمار کریں گے اور ہم جو ہے پھر برداشت نہیں کریں گے، ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے. حضرت ابو طالب نے سوچا چلو ایک دفعہ سمجھا کر دیکھ لو. جیسے ہی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے اپنی چچا کے پاس میں، تو چچا لے کر بیٹھے. چچا لے کر بیٹھتے ہیں اور ان تمام وجود کے بارے میں ان کو اطلاعات دیتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کے یہ خیالات ہیں اور آپ ذرا سا اس میں رعایت کرو، ذرا سا نرمی اختیار کرو، آپ ایسے مت کہا کرو، ایسے مت کیا کرو. میرے محترم بزرگوں جیسے ہی حضرت ابو طالب نے یہ باتیں کی، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ سنتے رہے. جب آپ خاموش ہو گئے، جب ابو طالب خاموش ہو جاتے ہیں، اب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں چچا جان
میں بھی آپ سے کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہاں بھتیجے بہو کہا کہ دیکھیے دنیا میں آیا نہیں تھا کہ میں باپ کے سائے سے محروم ہو چکا تھا. جب میں دنیا میں ذرا سے ہوش چھڑایا تو ماں کے سائے سے محروم ہو گیا اور پھر میں اپنی دادا کی پرورش میں آیا تو 8 سال کا ہوا. دادا بھی چل بسے. اس کے بعد میں آپ کی تربیت میں آیا. آپ کا سایہ مجھے ملتا رہا. لیکن آج آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں میں محسوس کر رہا ہوں آپ کا سایہ بھی اب میرے پاس سے ہٹ جائے گا. میرے اوپر سے آپ کا سایہ بھی شاید الگ ہو جائے. میں یہ محسوس کر رہا ہوں. لیکن چچا جان آپ ذرا میری جذبات کو بھی سن لیں اور آپ ذرا سا میرے احساس کو بھی دیکھ لیجیے. میرے جذبات یہ ہیں کہ وہ لوگ آپ سے آ کر ڈراوا بھی دے رہے ہوں, آپ سے آ کر چاہے لالچ بھی دے رہے ہوں کہ انہوں نے صرف یہی نہیں ڈراوا دیا بلکہ لالچ بھی دیا. وہ اگر بادشاہ بننا چاہیں تو ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کا تاج پہنا دے اور وہ چاہے حسیناؤں کو چاہتے ہو حسیناؤں کو لا کر پیش کر دے. وہ اگر چاہتی ہو سونا چاندی اپنا لا کر ان کے قدموں میں ڈھیر لگا دے. تو یہ ساری کی ساری باتیں آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا چچا جان وہ چاہے آپ کے پاس آ کر ڈرا رہے ہو یا لالچ دے رہے ہو میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چیز جو ان کے قبضہ قدرت میں ہے وہ چیز جو ان کے اختیار میں نہیں ہے اگر وہ کام بھی کرتے یعنی چاند اور سورج میرے ایک ہاتھ پر چاند کو رکھ دیں دوسرے ہاتھ پر سورج کو رکھ دیں جو ان کے اختیار میں نہیں لیکن بے فر اگر وہ ایسا کر بھی دیں میرے ایک ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیں ایک ہاتھ پہ سورج کو رکھ دیں تب بھی میں اپنی دعوت سے بات دونوں جواب دیا. لیکن جواب بھی سنیے. حضرت ابو طالب نے جب یہ احساسات دیکھے جذبات دیکھے تو فوراً کہا بھتیجے جان اگر آپ کے جذبات ہیں جب تک میں اور میری نسل باقی رہے گی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. دنیا میں کوئی بھی ساتھ نہیں ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. لہٰذا ہم دعوت کا کام کرو دیکھا جائے گا کچھ. یہ ہے جواب دینے والے حضرت ابو طالب. میرے محترم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہے. معمولی چیز نہیں ان کے حصے میں جو خدمت آئی ہے بہت بڑی خدمت ہے. بہرحال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتلا رہا تھا. میرے محترم ذرا غور کیجیے اندازہ کیجیے کہ پھر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک موقع ایسا آتا ہے میرے محترم ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ اس وقت میں ہر انسان کا ساتھ تو کون سا موقع ہوتا ہے جب چاروں طرف سے دشمن دکھائی دے کوئی حامی دکھائی نہ دے رہا ہو. ایسے وقت میں میرے محترم بزرگوں وہ وقت کون سا ہے جب آپ کے مقام کا گھیراؤ کر لیتے ہیں دشمنان اسلام کفار مکہ مشرکین مکہ جب گھیراؤ کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں محمدی کو ختم کر دیا جائے نعوذ باللہ من ذالک تاکہ ان کا مشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور قتل کر دیا جائے اور سارے خاندانوں کے ساتھ میں لے کر چڑھائی کر لیتے ہیں مکان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں. ایسے وقت میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ ابھی اگر یہ لوگ مکان کے اندر داخل ہو گئے تو اس لیے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے ہیں. آپ اس سے پہلے کہ وہ داخل ہو اس سے پہلے نکل کر چلے جائیے اور طریقہ بھی بتلا دیا. کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی نبی آپ ذرا سی ایک مٹھی مٹی لے لیجیے اور آپ اس کو ایسے ڈال دیجیے. بشر ہونے کے ناطے سے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آتی ہے ایک مٹھی مٹی اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مکان کا محاصرہ کیے ہوئے ان کے آنکھوں میں کیسے پڑے گی. لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے. غیب سے آواز آتی ہے کہ ڈالنا تمہارا کام ہے سب کی آنکھوں کے اندر پہنچانا ہمارا کام ہے. دنیا والے
جانتے ہیں اے شمع رسالت کے پروانو، اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، اے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، سنو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی لے کر جیسے ہی یوں ڈالا ہے تو کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں بچا جو اپنی آنکھوں کو بدلتا نہ رہ گیا ہو۔ ہر انسان کی آنکھ کے اندر پہنچ جاتی ہے اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے وہاں سے نکل کر چلے جاتے۔ ذرا اندازہ کیجئے جو عقل کے دل دادا ہیں اور عقل کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، عقل کے مطابق اپنے دین کو ڈھالنا چاہتے ہیں، یہ عقل سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں، خدا کے فیصلے کو نہیں دیکھتے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہاں تو یہ بات تھی کہ ان کے ذہن میں یہ بات بھی آ سکتی ہے، یہ آئے بھی ہوگی کہ اگر اس سے پہلے وہ ارادہ قتل کر رہے ہیں، یعنی قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے ہوئے ہیں، اگر آرام سے قتل کرنے کا ارادہ ہوگا تو میں اگر کسی کی ہاتھ میں مٹی ڈالوں گا پھر ہاتھ آ گیا تو پھر تو تڑپا کر قتل کریں گے، عقل تو یہ کہے گی وہاں۔ لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کیا بلکہ اللہ نے جو حکم بھیجا اس کے مطابق عمل کیا تو اللہ نے مدد فرمائی، ہمت مردہ مدد خدا۔ میرے دوستو مدد صاحب آئی، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں رہا جس کی آنکھ میں نہ پڑ گئی ہو اور وہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے چلے گئے اور کوئی ایک آدمی بھی دیکھ نہیں سکا، سب یہ سمجھتے رہے کہ وہ تو موجود ہے۔ لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جیسے جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کو بتلایا کہ مکان کا محاصرہ کر رکھا ہے، میرے دوستو ایسی وقت میں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ بتایا کہ ابھی آپ ایک مٹھی مٹی لے کر ڈال دیں اور نکل کر چلے جائیں، تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پہلے ہی سے امین بھی کہلاتے تھے، صادق بھی کہلاتے تھے، لہذا اسی کے حساب سے سوچا کاش میرے پاس جو امانت تھی میں اگر ان کو لے کر چلا گیا تو کل کو لوگ ہو گئے گے امانتیں لے کر چلا گیا، امانتیں لے کر لوگوں کو چلا گیا تو لفظ امین جو لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اس کے خلاف معاملہ ہو جائے گا۔ اس لیے وہاں کیونکہ میں نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں رہا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ دو امانتیں، اور اس میں سب کا لکھا ہوا تھا باقاعدہ کس کی امانت کیا گیا ہے، لہذا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ امانتیں لوگ جس کی امانتیں ہیں ان سب امانتوں کو واپس کر کے پھر تمہیں مدینے آنا ہے، اور اپنی چارپائی پیش فرما دی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی تم اس پر لیٹ جاؤ، تم اس پر لیٹ جاؤ، چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ سوچے غور کیجئے جب جس آدمی کو یوں پتا ہے کہ صاحب باہر لوگ قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اگر اندر آئیں گے تو نبی کو اگر نہیں پائیں گے تو تجھے کو قتل کریں گے، ایسی وقت میں نیند آ سکتی ہے؟ یہ ایمان کامل ہونے کی علامت ہے کہ ان کو بالکل نیند آ جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں کیسی نیند آتی ہے؟ جو کہتے ہیں صبح کے قریب ہونا جب آیا اور صبح قریب ہونے میں ہوئی تو اس وقت میں میرے دوست سارے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ چارپائی پر پڑا ہوا ہے کوئی شخص، تو وہ سمجھتے ہیں کہ محمد ہی ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، لہذا وہ چادر پکڑ کر جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں کہ ہمیں پوری رات ہو گئی انتظار کرتے کرتے، آپ کب اٹھیں گے؟ میرے محترم بزرگوں وہاں جو چادر کو ہٹایا جاتا ہے تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے نہ تھے۔ تو سوچئے کتنی گہری نیند آتی۔ اسی کو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی نے معلوم کیا کہ علی جب آپ بستر رسول پر لیٹ کر سو رہے تھے کیا آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ آپ جو ہے وہ نبی میں لوگ نہیں پائیں گے تو آپ کو قتل کر دیں گے؟ کیا یہ جو ہے خیال نہیں گیا آپ کو؟ سو گئے آپ، میٹھی نیند سو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان بھرا،
जवाब दिया और इरशाद फरमाया ताकि आकाए नामदार सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अली अमानतों को लो और लोगों को वापस करके फिर तुम्हें मदीने आना है। तो मेरे दिल में ये यकीन हो गया था कि मदीने जाने तक दुनिया की एक ताकत नहीं, अगर दुनिया की सारी ताकतें भी जमा हो जाएं, दुनिया के सारे ममालिक जमा हो जाएं और दुनिया के सारे बादशाह जमा हो जाएं और दुनिया के सारा लश्कर जमा हो जाए, लेकिन मदीने जाने तक मेरा बाल फीका नहीं किया जा सकता। यह है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान। मेरे महतरम बुजुर्गों, इसकी कोई मिसाल पेश कर सकता है? जरा सोचिए, गौर कीजिए। ये अपने आप में अपनी इनफरादी हैसियत रखते हैं। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तो जरा ये भी हमारे लिए गौर करने का मकाम है कि आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर आज गैर को यकीन आ सकता है, हमें और आपको नहीं आता। आज ईमान वाले इससे पूरे नजर आते हैं। काश अगर हमें भी हजरत साहबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला नहीं जैसा एक जरा सा मामूली सा भी अगर यकीन आ जाए, मेरे दोस्तों, आज हम कामयाबी के दाम पर पहुंच सकते हैं। आज नाकामी की मेन वजह यही है, आज हमारा जहाँ ईमान कमजोर है वहाँ आज हमारा यकीन भी कमजोर है। आपने वो वाकया भी सुना होगा कि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे वो कहा था कि मैं ही तुझे कत्ल करूंगा, तू मुझे क्या कत्ल करेगा? और वो गया और जाकर ये जरा मामूली सी छड़ी आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार दी तो तड़पता हुआ भाग रहा था। ये कहता था मोहम्मद ने मुझे मार दिया, मोहम्मद ने मार दिया। लोगों ने कहा छड़ी तो तेरे जरा सी लगी है, मामूली की जख्म भी नहीं लगा। तो वो यूं कहता है, यकीन देखी हो सकता ईमान वाले का। मेरे दोस्त यूं कहता है कि मैं नहीं मालूम, मुझे मोहम्मद ने मक्के के अंदर कह दिया था तू मुझे क्या कत्ल करेगा, मैं तुझे कत्ल करूंगा। लिहाजा मैं उसी से समझ रहा था तुम तो छड़ी की बात कर रहे हो, इससे मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तो यहाँ तक यकीन हो चला था अगर आज मोहम्मद ने मेरे ऊपर ठोक भी दिया तो मैं मर जाऊं। गैर ईमान वाले में इतना बड़ा यकीन था। आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर मेरे दोस्त आज हम भी टटोल कर देखें, क्या आज हमें आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर, आपके लाल दीन पर इतना भी यकीन है जितना उस वक्त गैर को था? और फिर वो सोचते हैं कि साहब आज हमारी मदद क्यों नहीं आ रही, आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही, अल्लाह मदद क्यों नहीं करता? कौन सी मदद? वो कहते हैं वो हजरत साहबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के जमाने में जो मदद आ रही थी। मेरे दोस्त, अगर उस मदद का हमें इंतजार था तो हमें अपना ईमान भी साहबा किराम वाला ही पेश करना पड़ेगा, हमें अपना यकीन भी साहबा किराम वाला ही पेश करना पड़ेगा। तो जाकर बताओ इसके अलावा मेरे दोस्त, आज अगर हम रात बाकी है और कोई धुएं में मुसलमान बाकी है, कोई धुएं में मजहब इस्लाम बाकी है, मेरे दोस्तों आज अरबों खरबों खर्च करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान भी मौजूद है, मजहब इस्लाम भी मौजूद है और ये मजहब इस्लाम और मुसलमान कयामत तक बाकी रहेगा। आज तक वे लोग जो मजहब इस्लाम को मिटाना चाहते थे और इसी तरह मुसलमानों को मिटाना चाहते थे, आज से पहले भी मिटे हैं, आज भी मिटे और कयामत तक मिटते चले जाएंगे। मुसलमान मजहब इस्लाम कल भी बाकी था, आज भी बाकी है और क़यामत तक इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। अरबों खरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह न मुसलमान को मिटा सके न मजहब इस्लाम को मिटा सके। बल्कि अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, हमारे ऊपर जितना खर्च हो रहा है उसका 10वां हिस्सा अगर लोगों को खर्च कर दिया जाए तो दोस्तों का नाम निशान मिल जाए, हमें यकीन है पर। तो ये अल्लाह की मदद नहीं तो क्या है? अल्लाह ने हमें बाकी रख रखा, हमारे नाम को बाकी रखा, हमारे मजहब को बाकी रख रखा है। ये अल्लाह की मदद नहीं तो क्या है?
لیکن اگر وہ کھلی ہوئی مدد چاہیے تو میرے دوستوں پھر ہمیں اپنا ایمان بھی صحابہ کرام جیسا پیش کرنا پڑے گا، یقین بھی صحابہ کرام جیسا پیش کرنا پڑے گا۔ یہ ہے بیان جو بدلا رہا تھا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا، تاکہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا امانتوں کو واپس کر کے پھر تمہیں مدینے آنا، کہا مدینے جانے تک دنیا کی کوئی طاقت ان کے مار، یہ ہے وہ یقین۔ اور دوستو یہ بات آپ کے علم میں ہے اچھی طرح سے، میں تو آپ کو نشان نہیں کر رہا کہ مکہ المکرمہ کی زندگی میں تو عبادتیں مضبوط رہی، جیسے میں نے بتایا ساتھ ساتھ رہا کرتے، اور ایسے وقت میں بھی ساتھ رہے جب کوئی انسان ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے دوستو مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد اللہ اکبر وہاں رفاقت رسول کے ساتھ ساتھ رفاقت بطول بھی حاصل ہو جاتی ہے، رفاقت بطول بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی چاہتی اور لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے سوال پر سوال آئے، اور تقریباً بڑے بڑے صحابہ کرام نے سبھی نے سوال ڈال دیا۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے تھے، مگر ایک روز فرمایا کہ جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ علی کو بلایا گیا اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو علی، آج میں تمہارا نکاح اپنی چاہتی اور لاڈلی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس میں کچھ ہے؟ جواب دیا اللہ کے لاڈلے پیغمبر، میرے پاس میں جو ایک اسلام کے سپاہی کے پاس میں ملتی تھی وہ چیز ہے، ایک گھوڑا موجود ہے اور ایک زیرہ موجود ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا کہ گھوڑا تو اسلام کے سپاہی کے لیے ضروری چیز ہے، کب کس وقت پیش آ جائے، البتہ زیرہ بیچ کر تیاری کرو سامان، زیرہ جا کر بیچ۔ وہ زیرہ لے کر جب چلے ہیں راستے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں اور یہ بہت خوش، یہ ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا بات علی بہت خوش جا رہے ہو، زیرہ لے کر جا رہے ہو؟ کہا میں زیرہ کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی بیٹی کو تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا زیرہ کو بیچ کر تم سامان کا انتظام کرو۔ میرے محترم بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے الفاظ سننے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ زیرہ خرید لی اور پیسے ان کو دے دیے، مگر تھوڑا سا اس گلی سے پار ہو کر اس گلی تک جب آئے اور کہا لو زیرہ تو میں نے آپ سے خرید لی، میں مالک بن گیا، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ، پیسے سے لے جاؤ زیرہ بھی لے جاؤ۔ جی وہ آئے اور خوشی خوشی جو ہے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظام کرایا۔ میرے محترم بزرگوں، معمولی سا دیکھنے کے اعتبار سے معمولی سا، لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثبت کو حاصل کی پوری دنیا کے ساز و سامان سے بڑا ساز و سامان یہ آپ جانتے ہیں یہ کہ جناب ایک تکیہ اور ایک چادر، ایک چارپائی، ایک مشکینہ اور جناب دو جو ہے چکی پیسنے والی چکی کی، یہ کل ساز و سامان تھا۔ صاحب لولا آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فخر رسول سید کون عادی صبر مسافی کوثر شافی ہمیشہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتی اور لاڈلی بیٹی کا یہ جہد تھا۔ لا شمال رسالت کے قربان ہوں، اے محمد مصطفیٰ کے غلام ہوں، اے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد اللہ کے پڑھنے والی، یاد رکھو ہماری بیٹی آقا کی بیٹی سے زیادہ عزت والی نہ کبھی بنی ہے نہ کبھی بن سکتی ہے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتی اللہ کی بیٹی یہ جنتی عورتوں کی سردار بھی بنی ہے۔ بتاؤ میرے محترم بزرگوں، کہاں ہے جہیز کے اندر زیادہ کے اندر دین، کہاں عزت ہے؟ عزت تو اس کو ملے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عزت بنائے گا۔ اللہ نے اعلان کر دیا قرآن پاک کے اندر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت، اللہ کے رسول کے لیے عزت، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے والوں کے لیے عزت ہے۔ عزت تو نہیں ملا کر
میرے محترم بزرگوں، بہرحال میں بتلا رہا تھا کہ اب سے پہلے رفاقت رسول کی اب رفاقت رسول کی حاصل ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں پھر کیا ہوا، لمبی تفصیل ہے، اس کا جانے کا موقع نہیں ہے، میں تو مختصر انداز سے بتلانا چاہتا ہوں۔ بہرحال آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتی اور بیٹی آپ کے نکاح کے اندر آ جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، زندگی خوشگوار گزرتی ہے، یہاں تک کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اس کے بعد ذرا سا سنیے، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزے کا معمول تھا، وہ نماز پڑھنے کے بعد آتے تھے اور آ کر دیکھتے تھے تو دوسرا انداز ہوتا تھا ان کا۔ میرے محترم بزرگوں، لیکن یہ دیکھا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہی دنوں کے بعد کیونکہ وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اپنے رب سے ملنے کا وقت ہے، دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت ہے۔ اپنی لفتے جگر کو بلایا اور بلا کر کے ان کے کان میں کچھ کہا، اور اس کے بعد بھولنے لگتی ہے، جن آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور سوچا ایسا نہ ہو میری بیٹی اپنے دل کو لگا لے، فوراً دوسرے کان کے اندر کچھ کہا تو اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی ہے۔ وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ معلوم کرتی ہے فاطمہ ذرا یہ تو بتا دو کہ آپ کے پہلے کان میں کیا کہا اور دوسرے کان میں کیا کہا، بتا سکتی ہو؟ کہاں اما جان نہیں بتا سکتی۔ بتایا کہ پہلے کان میں تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی میں اب دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں، لہذا تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سنتے ہی تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئی تھے۔ ایک عورت ذات ہے اور ایک خاص کر لڑکی بیٹی ہوتے ہوئے اور باپ کے زبان سے الفاظ سنے اور اس کا احساس نہیں ہو سکتا، میں رو پڑی، لیکن جیسے ہوئی اس کے بعد پھر بولے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورتوں کی تو سردار بھی ہو اور بہت جلد مجھ سے آ کر ملو گی، سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ کہا تو میں نے مسکرا دیا۔ تو یہ ہے میری مسکراہٹ کی وجہ، بھولنے کی وجہ۔ میرے محترم بزرگوں، یہ بھی آپ کے علم میں ہے، آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے بھی۔ بہرحال یہ تو معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد ایک دن جو آدمی علی رضی اللہ تعالیٰ اس دن دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پہنانے کا معمول تو روزانہ کا تھا، کپڑے پہنانے کا معمول روزانہ کا تھا اور وہ پیار کرنے کا معمول روزانہ کا تھا، لیکن آج جو دیکھتے وہ عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ ان کو نہلایا دھلایا گیا اور کپڑے اچھے پہنائے گئے، اس کے بعد وہ خالی پیار کرنے کی ساتھ ساتھ ان کو چھوڑ بھی رہی ہیں۔ چھوڑنا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن چاٹنا یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کیا فاطمہ آج سے پہلے تو آپ کا معمول نہیں رہتا تھا، آج کے بعد کیا وجہ ہے؟ آج آپ کو دیکھ رہا ہوں، آج آپ کے معمول میں فرق ہے اور آپ سے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کو چاٹ بھی رہی ہے، کیا بات ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے علی سنو، میں بتانا نہیں چاہتی تھی، اس رات کو آپ نے معلوم کیا تو شوہر کی ہماری ضروری ہے۔ ہماری ماں بہنیں بھی یہاں سن رہی ہوں گی، وہ بھی اس بات کو اپنے پتے گرا بالے جس بات کو بتانا نہیں چاہتی تھی، شوہر کے معلوم کرنے کے بعد سوچا کہ شوہر کی نافرمانی آج ہو جائے گی، جو شوہر کی خلاف ورزی ہو جائے گی، لہذا میری ماں بہنیں سوچیں اور اس پر غور کریں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خوف کو بیان کیا، علی اور خوف کے اندر ابا جان خوشی ملائے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آج فاطمہ ہم تمہیں لینے کے لیے آ رہے ہیں، لہذا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آج کے بعد میں اپنے ان ہاتھوں سے حضرات عزمین کو میں نہیں نہلا سکتی، کپڑے نہیں پہنا سکتی،
آج میرا آخری دن تھا، آج میرا آخری دن ہے دنیا کے اندر رہنے کا، آج کے بعد میری آنکھیں بھی نہیں دے سکتی اور میرے ہاتھ بھی کو نہ نہلا سکتے ہیں نہ کپڑے پہنا سکتے ہیں۔ تو چھوٹنے کی وجہ تو آپ کے سننا آ گئی ہوگی، ماں کی ممتا عجیب ہوتی ہے، لیکن جاگنے کی وجہ یہ ہے کہ آج کے بعد اپنی آنکھیں اپنے بچوں کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے آج میں تو جاگ بھی رہی ہوں، چھوٹ بھی رہی ہوں۔ یہ روتے ہوئے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا ساتھ میں یہ اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے لگتے ہیں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کے بعد سے، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایک دم ذرا سا ہوش میں آ کر کہتی ہیں علی تمہیں ایک وصیت ہے، تمہارے لیے ایک وصیت ہے۔ کیا رات کی اندھیری کے اندر میرے جنازے کو لے کر کے چلنا ہے، رات کی اندھیری میں میرے جنازے کو لے کر کے چلنا ہے۔ علی تم جانتے ہو آج تک کسی بھی غیر محرم نے میرے چہرہ کو تو دور کی بات ہے میرے ہاتھوں کو نہیں دیکھ سکا، کوئی میرے بدن کے کسی حصے پر اس کی نظر نہیں پڑ سکی، لہذا میری تمنا ہے کہ صاحب اولاد کی بیٹی اگر جنازہ اگر آج جا رہا ہے تو رات کی اندھیری میں رات کی تاریکی کے اندر لے کر کے جانا۔ میری تمنا یہ ہے کہ میرے قدم کی سفیدی پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں اپنے شوہر سے، اور میرے دوستو وہ شوہر بھی ایسے وفادار تھے کہ انہوں نے اس پر عمل کیا، انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا۔ آئیں وہ دلدادہ، وہ نوجوان جو آج اپنی بیویوں کو بے پردہ لے کر کے گھومتے، آج بے پردگی عام ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں جس میں حرج کیا ہے، جس میں حرج کیا ہے، جن کو کہتے ہیں یہ ملا لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہتے ہیں آؤ اگر آج ہمارے لیے آئیڈیل کون ہونا چاہیے تو صاحب اولاد کی بیٹی ہونی چاہیے۔ میرے دوستوں یہ بچڑیاں اور ناچنے والی عورتیں آئیڈیل نہیں ہونا چاہیے۔ آج ان کی دیکھا دیکھی آج ہم نے اپنی عورتوں کو بے پردہ بنا دیا۔ میرے محترم حضور بے پردگی میں عزت نہیں ہے، پردے میں عزت ہے۔ میرے محترم بزرگوں یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اور اگر میں آپ سے یوں کہتا چلوں آج جتنا بگاڑ آ رہا ہے، جتنا فساد بڑھتا ہے آج بے پردگی کی وجہ سے، آج بھی بے پردگی کی وجہ سے بتاؤ ایمانداری میں میرے دوستو آج کتنی مسلم لڑکیاں منتر ہو رہی ہیں، کتنی مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، کتنی مسلم بیٹیاں آج غیروں کے گھروں میں رہنا اختیار کر رہی ہیں۔ وجہ بے پردگی، مخلوط تعلیم اور گھر سے بے پردہ ہو کر نکلنا، میرے دوستوں لوگوں کے گھروں میں پھنس جانا، ان کے نوجوانوں کے چکر میں آ جانا، وہ سارا خلاف بے پردگی کا ہی تو ہے۔ میرے محترم دل کو یاد رکھو، حضرت شیخ الدین مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میرے دوست میں بتاتا چلوں، وہ فرمایا ہمارے بڑوں نے اتنی محنت کی اور خود اللہ وحدہ لا شریک نے قدم قدم پر اتنی ساری نعمتیں اور اتنی ساری نشانیاں ظاہر کر رکھی ہیں کہ آپ چاہے اللہ کی ایک نشانی کو بھی ظاہر نہ کرو، خود بخود ایٹومیٹک اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ظاہر کر رکھی ہیں۔ اگر کوئی ایک غیر ایمان والا اسلام نہیں لاتا آپ کی پکڑ نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کی بہت ساری نشانیاں دنیا میں موجود ہے، آپ دیکھنا چاہے تو کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اور بلکہ میں آپ سے بتاتا چلوں کہ آج تک یہ بڑے بڑے سائنسداں جتنے بھی بڑے بڑے سائنسداں گزرے ہیں، اور وہ کہیے جن کو چاند پر بھیجا گیا اس میں بڑی نشانی کو دیکھ کر وہ دنیا میں آنے کے بعد اس میں بغیر نہیں رہ سکتا۔
اسلام لائے بغیر نہیں رہ سکے. اور جتنے بڑے بڑے سائنسداں امریکہ کے تو جتنے بھی بڑے سائنسداں گزرے ہیں میرے محترم بزرگوں وہ ایمان لانے ہی والے بنے ہیں. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے ابھی 1900 سال کا واقعہ ہے یہ جو انگلینڈ میں جو سب سے بڑے چرچ کا پادری تھا وہ اسلام میں داخل ہوا. آپ نے پڑھا ہوگا ماشاءاللہ ہمارے یہ صحافی موجود ہیں یہاں پر اور بڑی اچھی نمائندگی کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ اگرچہ بہت بعد میں آئے سوچا ہوگا چلو بھائی دعا کا ٹائم ہے دعا میں شریک ہو جائے دعا میں نام تو ظاہر ہو جائے گا. ہو سکتا ہے تو مجبوری بھی رہی ہو لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ان 5 دنوں میں تو مجبوری ہونی نہیں چاہیے. کوئی مجبوری کسی کی بھی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. تمام مجبوریوں کو ختم کر کر ہم شہداء اسلام کے نام پر اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے تو میرے دوستو بتاؤ کہ ہماری زندگی کو کیا ہے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں بہرحال بات چلی تھی کہ ہمارے حضرات جانتے ہیں جو سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں یا صحافی ہیں یا اخباروں کی دنیا میں رہتے ہیں یا چینلوں کی دنیا میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ پارٹی کیوں کہتا ہے کہ صاحب میں ڈھونڈنے نکلا تھا قرآن کی غلطیوں قرآن کی غلطیوں کی وجہ سے میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو میں نے ذہن میں یہ بات آئی اس سے بڑا سچا کلام تب ہی مان لیا. تو جتنے بڑے بڑے لوگ میرے دوستوں وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے انہوں نے. تو میرے محترم بزرگوں وہ تو بہرحال یہ بات میں آپ کے سامنے چلی جائے گی بات اگر میں ان کے واقعات کو بیان کروں کہ کس طرح کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں نشانیاں دیکھ کر داخل ہوئے ہیں. اس بات ایک مرتبہ بڑے بڑے جو سائنسداں جمع ہوئے اس بات پر تاکہ جب درخت کو چھینا جاتا ہے تو کچھ آواز آتی ہے چھین چھین کی آواز آتی ہے. وہ کیا چیز ہے تو اس پر بہت پیسے ہوئی 10 میٹنگیں جب وہ پار کر چکے تھے کسی طرح کا قصہ سامنے نہیں آیا کسی طرح کا رزلٹ نہیں نکلا. ایک دفعہ اس میں ایک مسلمان بھی تھا انہوں نے کہا میں بتاؤں گا کیا ہے کیا ہے تاکہ وہ چیز کی آواز جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی آواز ہے. وہ اس وقت اس کا آخری وقت ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کر کہتا ہے اللہ میں تیرے حضور پیش ہو رہا ہوں تیرا یہ کلمہ قبول کرنا لہٰذا یہ آواز اس کی ہے. تو فوراً ایک دم سب سے بڑا سائنسداں جمع کر رہا تھا وہ فوراً ایک دم یہ کہتا ہے تاکہ باقی صحیح بات ہے میں نے خود بھی کام لگایا مشینری کو لگایا تو یہی آواز اس کی یہی آواز تھی. تو بتلا رہا ہے جتنے بڑے بڑے سائنسداں ہیں اور اللہ کی نشانیاں اتنی موجود ہیں کہ وہ عقل کی وجہ سے علم کی وجہ سے جو ان کے پاس میں ہے سمجھ جاتی ہیں اور ایماندار جو ہے نہیں رہتے. اسی لیے اگر شیخ نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اتنی نشانیوں کو ہوتے ہوئے کوئی آدمی ایمان قبول نہ کرے تو آپ کی پکڑ نہیں آئے گی. اگر ایک ایمان والے کا ایمان ضائع ہوتا ہے اگر ایک ایمان والا مرتد ہو جاتا ہے تو علاقے کے اندر جتنے آدمی ہوں گے ان سب کی پکڑ آئے گی. تو یہ اقتدار پھیل رہا ہے ہماری مسلم بیٹیاں جو غیروں کے چنگل میں جا رہی ہیں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے میرے دوست ہماری اس میں پکڑ آئے گی یقیناً پکڑ آئے گی. خدا کے لیے اس کے لیے بھی ذرا سی کوشش کریں اس کے لیے بھی محنت کریں. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو میرے محترم ہماری پکڑ آئے گی. اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. بے پردہ بچے بے پردگی سے بچاؤ بے پردہ نہیں ہونی چاہیے. ہماری ماں بہنیاں اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ان میں کامیابی ملے گی. بہرحال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کر رہا تھا اور ذرا سا اسی کے اوپر بات شروع کی وہاں پر لیکن میں آپ سے بتاتا چلوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فضیلت کی حیثیت رکھتے ہیں اور میرے محترم بزرگ کو بات تو آپ نے سنی ہوگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب خیبر کا موقع آتا ہے تو خیبر میں قلعہ ایک نہیں تھا
جی 18 پیلے تھے، بعد میں 14 بھی نکلے ہیں، لیکن 18 پیلے تھے، سارے کے سارے پیلے پتا ہو رہے ہیں، مگر ایک پیلا جو ابراہیم کا پیلا کہلاتا ہے وہ بڑا پیلا تھا، اور اس کے پاس بڑا لاؤ لشکر تھا، اس لیے وہ پیلا پتا نہیں ہو رہا تھا۔ میرے دوست ناز کرتے ہوئے دوسرا دن اتر جاتا ہے، مگر میرے محترم کو پیلا پتا نہیں ہو رہا ہے۔ انسان کے وقت آخائی نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ میں صبح کو ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں فتح کر دے گا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ہر انسانی جتنے صحابہ کرام موجود تھے، ہر انسان اسی امید میں تھا، کاش اللہ کے دور میں پیغمبر کو جھنڈا صبح کو مجھے عطا کروا دے، اور مجھے عطا کرنے کے بعد میرے ہاتھوں پر خیبر فتح ہو جائے۔ مگر صبح ہوتی ہے میرے محترم بزرگوں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، اور جب وہ بلانے والا جاتا ہے تو وہ بالکل لیٹے ہوئے تھے، آنکھ دھندلیں آ رہی تھی، آنکھوں سے دکھ نہیں رہا تھا، اس لیے چلنے کے لائق نہیں تھے۔ میرے دوستو، وہ آ کر اس نے بتایا، یا رسول اللہ، وہ جسم کی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ چل نہیں پاتے، لہذا وہ تو لیٹے ہوئے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، آؤ لے کر کے آؤ، اللہ اس کا بھی انتظام کرے گا۔ وہ جب آ کر کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑ کر چل دیتے ہیں، وہاں آقا نامدار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباس ذہن کو آنکھ کے اندر لگا دیا، وہ آنکھ جو دھندلیں آ رہی تھی وہ صحیح ہو جاتی ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ پھر مرتے دم تک ان کی آنکھ نہیں ہے۔ یہ تھا لعاب جہن کا اثر۔ میرے محترم بزرگوں، وہی لعاب جہن آقائے نامدار سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد اپنا لعاب جہن ان کے منہ کے اندر ڈال دیا، جس کو تحلیق کہا جاتا ہے۔ ذرا خود قسمت دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کتنے ہیں، لعاب جہن ان کے اندر بھی آ رہا ہے، اور آج اگر فاتح خیبر کا موقع آ رہا ہے، فاتح خیبر بننے کا موقع ملا ہے، تو آج ان کی آنکھوں کے اندر اگر کوئی چیز جا رہی تو لعاب جہن جا رہا۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش قسمتی۔ میرے محترم بزرگ، بہرحال وہ آنکھ کی بیماری جاتی رہی، اور آقا نے اور بنا فتح کرا۔ میرے محترم بزرگ مراحل کو سالار کے ساتھ وہ لاؤ لشکر کے ساتھ موجود ہے، وہ تیز کا جیسے شیر پھٹکتا ہے ایسے ہی جو ہے وہ لپکتا ہے اور وار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا وار تو کھانے چلا جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ترنت ایک دم ایسا بالبدی جو اس کے پر حملہ کیا، وہ مراحب تڑپنے لگتا ہے، جو بہت زیادہ یہ عقل میں تھا اور بہت زیادہ گھمنڈ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھمنڈ کو، اس کی عقل کو ہاتھ کے اندر ملا دیا، اور چند سیکنڈوں کے اندر مجھے مراحب نیچے پڑا ہوا تھا۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت۔ میرے محترم بزرگوں، اسی پہ ایک لطیفہ بھی ہوا ہے کہ ایک لوگ نان جبین کھا رہے تو پسینہ آ رہا تھا۔ یہ ذرا سخت ہوتی ہے روٹی، اور اس میں ذرا اچھے اچھوں کے چھکے چوڑے آتے ہیں، ہر ایک کی تو بچ کی چبانے بھی نہیں ہے، وہ پسینہ آ رہے۔ تو ایک صاحب نے معلوم کیا، بھائی علی کیا بات ہے، نانے جبی چبانے پر ہمیں پسینے چھوٹ رہے ہیں، اور خیبر کو پتہ کرتے ہوئے تمہیں پسینہ بھی نہیں آیا؟ کیا جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہاں میں اپنی طاقت سے چبا رہا ہوں، یہاں میں نان جبی کو اپنی طاقت سے چبا رہا ہوں، اور خیبر جو فتح کیا خدا کی طاقت سے، خیبر جو فتح کیا خدا کی طاقت سے کیا ہے۔ لہذا یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کہ اپنی ذات پر اثر نہیں، اپنی ذات پر گھمنڈ نہیں، اللہ کی ذات پر یقین، ہر جگہ یقین۔ آپ کو معلوم ہوگا جی کہ جب دشمن اسلام کے وہ سینے پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کو جو ہے لٹا کر کے اور پٹک کر کے اس کے سینے پر چڑھ جاتے ہیں، اور قریب لے کے اس کی گردن اتارتے، گردن اتارنے کے لیے سینے پر چڑھے، اس نے ایک دم منہ پر ٹھوک دیا،
मुंह पर थूक दिया तो एकदम नीचे उतर गए। वही खुद मालूम करता है, अरे भाई थूकने के बाद तो आपको और ज्यादा गुस्सा होना चाहिए था, आपने मुझे छोड़ दिया। कहा कि पहले जो तुझे मार रहा था वो खुदा की मार रहा था, और अब तुमने मेरे मुंह पर थूक दिया तो अब मैं अपने नफ्स की वजह से मारता। और ये मदद इस्लाम ने अपने नफ्स का बदला लेना नहीं सिखाया, अपने नफ्स का बदला लेना नहीं सिखाया, इसलिए तुझे छोड़ दिया। आओ ईमान वालो, ऐ समाए रिसालत के परवानो, ऐ मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ने वालों, बता दो दुनिया वालों को, वो शख्स फौरन ईमान कबूल कर लेता है। मेरे दोस्तों, मासूमार के दर से कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, अगर तैयार है तो अखलाक को देख कर तैयार हो जाता है, ईमान में दाखिल हो जाता है। यह अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल यह है। तो वहां भी क्या करना है कि कहकर बताओ खुदा की ताकत। यहाँ भी क्या करे, खुदा के लिए मार रहा था और अब अपने नफ्स का बदला लेने में शामिल हो जाता। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला ये है, एक हिंदू पहलवान था, बहुत बड़ा पहलवान, अरब के अंदर उसका कोई सामी नहीं था, अरब में उसका कोई सामी नहीं था, तो उससे मुकाबले के लिए तैयार नहीं होता था। सामी तो बहुत दूर की बात है, वो सामने आ जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा पहला वार फिर उसने वार किया, आपने फौज से रोक दिया, जैसे फौज से रोका फौरन एकदम तलवार मारी और चित कर दिया। चारों भाने जिस होकर लेट कर वो तड़प ले। तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरी तो हिम्मत नहीं थी, यकीनन मैं समझ रहा था आंसू भी थोड़े हैं और क्या करूं, अब कुछ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ मौलाना उस्मान साहब का इखलास माशाल्लाह बढ़ा हुआ है। ये चुपके चुपके दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मियां भेज दे अल्लाह मियां भेज दे। एक आया तो आया माशाल्लाह, बैठ के 10 मिनट के बाद ही माशाल्लाह आपका पिंडाल भर गया, आपका पिंडाल भर गया। और इनकी कमी थी, वो भी माशाल्लाह तीन में आ गए। तो वही ऐसा भी है, तो इसलिए बोलता चला गया। नहीं तो मैंने उस वक्त में जब शुरू में बैठा तो ये सोचा था कि आधा घंटा बोलकर खत्म कर दूंगा, लेकिन अब 1.5 घंटे से भी ऊपर हो रहा है और ज्यादा देर तक बिठाना ये अच्छा नहीं लगता। 12 बज गए हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बहरहाल ये बातें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सोच रहा था कि इसको पूरा करें, लेकिन 12 बज गए और कोई थक भी गया हूँ, इसलिए कि आदत से भी छूट गई है बयान करने की। लेकिन आपके यहाँ पर इनकार नहीं होता, मैंने तकरीबन सभी जगहों पर जाने से ये मना भी कर दिया है, लेकिन अब बहरहाल यहाँ के लिए मना करूँ इसकी जो है वो मेरे से जरा शर्म आती है। यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे हजरात से ताल्लुक भी हो गया और मौलाना उस्मान साहब का इखलास देखकर इनको मायूस होते हुए देखना नहीं चाहता, इसलिए इनसे इनको इनकार नहीं होता। इनको बहल इजाजत होती ही होती है और इनके लिए हाँ ही निकलती है। तो इसलिए मैं भी समझता हूँ कि मेरा अगरचे थकना आपको ऊपर दारोमदार रहता है, आप वहां से तो जल्दी थक जाता, आप आए तो माशाल्लाह बोलता चला गया, तो 1.5 घंटा नहीं हो गया। इसमें आपका भी दखल है और आपकी मेहनत का दखल है, आपके जज्बे का दखल है, आप जितने दिन से बैठकर सुन रहे उसका दखल है। अल्लाह ताला आप सभी हज़रात की जज़ाए खैर अता फरमाए और आपके जलसे को खैर के फैलने का जरिया बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह।